روایات کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میری امت میں میری شفاعت صرف انہی کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں. میری امت میں میری شفاعت صرف انہی کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں. اور کرو کبیرہ گناہ. اس کا مطلب تو یہی ہو نا, میری شفاعت چاہیے, کبیرہ گناہ کرا کرو. یہ راویوں کی خود ساختہ باتیں ہیں, اللہ کے رسول سے منسوب کرتے ہیں ظالم. ارے بھائی اپنی بات کہہ لیتے, اللہ کے رسول سے منسوب کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کی شان بہت بعید ہے اس سے. تم جھوٹے ہو, جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول کے اوپر. تم اس رسول کی بات کرتے ہو جس سے دنیا میں کسی مجرم کی شفاعت نہیں کی ہے. تم کہتے ہو کہ قیامت کے دن کبائر کرنے والوں کی شفاعت کریں گے. دنیا میں تو وہ مجرم کی شفاعت نہیں کر رہے تھے. الزام لگاتے ہو اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر, گستاخیاں کرتے ہو اللہ کے رسول کی شان کے اندر. تمہاری گستاخیاں بھی اپنے مطلب کی ہوتی ہیں. جس سے تم گستاخی سمجھتے ہو اس کو گستاخی قرار دیتے ہو, اور تم کتنی کرتے رہو, اسے تم محبت کا نام دیتے ہو, محبت کا جامہ پہناتے ہو. تم کبائر کرنے والوں کو چھوٹ دیتے ہو کہ وہ کبائر کریں. کبائر کرو گے تو میں تمہیں شفاعت کروں گا. یہ کیا کام تم پیش کرتے ہو, اللہ کے رسول سے منسوب کرتے ہو؟ یعنی کبائر کرنے والے وہ بڑھیں, فساد کرنے والے وہ فساد کریں. شفاعت چاہیے نا, اس کا مفہوم یہی بنتا ہے. بتائیے مجھے اگر اس کا مفہوم یہ نہیں بنتا تو مجرموں اور جرم کرو اور شفاعت حاصل کرو میری. اتنی لمبی اتنی طویل ایک روایت گھڑی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سارے اعمال تول لیے جائیں گے. آپ لوگ سنیے گا ذرا غور سے. یہ وہ روایتیں ہیں جن کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر, گھڑنے والوں پر بھی اور جو ان کو گھڑنے والوں کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں ان کے اوپر بھی. کیونکہ جنہوں نے اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے توڑ لیا ہے وہ کبھی راہ نہیں پا سکتے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, تم مختلف راستوں کی اتباع نہیں کرنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي, وہ تمہیں میرے راستے سے جدا کر دیں گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ راستہ ہے میرا سیدھا. فَاتَّبِعُوا, اس کی اتباع کرو. آپ ذرا روایات کو سنیں. کہتے ہیں کہ جب سارے اعمال نامے تول لیے جائیں گے, سارے معاملات ہو جائیں گے, دوزخ والے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے, جنت والے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو اللہ کے رسول کو یہ جھوٹ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول ایسی باتوں سے بعید ہیں, ان کی شان بعید ہے اللہ کے رسول کی. کہتے ہیں اللہ کے رسول کو حکم ہوگا سجدہ کرنے کا, سجدہ کریں گے. اور سجدے میں کئی عرصے تک, اب یہ راوی نے ٹائم نہیں بتایا کتنا, محسوس ہوتا تھا کہ کئی عرصہ گزار دیا سجدے کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہو کیا کہنا ہے, سجدے سے اٹھاؤ, مانگو جو مانگنا ہے دیا جائے گا. یہ الفاظ میں نے صحیح بخاری کے اندر پڑھے ہیں, مانگو جو مانگنا دیا جائے گا. کہیں گے میری امت میں سے آپ لوگوں کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیں. پھر ایک بڑا طبقہ دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر سجدے میں گر جائیں گے, یہاں تک کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دوزخ سے جنت میں داخل کروا دیں گے. اللہ کے رسول کی شان میں جھوٹ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں کرتا ہوں, اب میرا فضل دیکھو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو اٹھا کے تم جنت میں ڈال دو. جب ایسے ایسے فریب دیے جائیں گے تو ایسا ہی معاشرہ تشکیل پائے گا. لا الہ الا اللہ کس نے نہیں کہا بھائی؟ بعد میں جب یہ مشکل ہو جاتی ہے نا روایات, تو پھر آتے ہیں بولتے نہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد سمجھے بھی تو نہیں اس کو سمجھنا تھا. جیسے وہ ایک روایت ہے نا صحیح بخاری کی, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے منسوب کرتے ہیں جھوٹے. میں اللہ کے رسول کا نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پر اس روایت کے بیان کرنے میں. راوی کہتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنتی ہے.
اور اس سے ذرا آسانی مل سکتی ہے آپ کو جنت حاصل کرنے کی؟ جس نے اللہ کے تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لی ہے، پورا قرآن یاد کیا ہوا ہے، وہ جنت میں نہیں جا رہا. اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. اب کیا ضرورت ہے آپ کو کوئی عمل کرنے کی؟ آپ تو جنتی ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھا آپ جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ سے نکال دے گا. کہتے ہیں کہ بھائی دوزخ میں جانا اتنا مشکل ہے. آپ اس پہ بھی تو سوچو کہ وہ آپ دوزخ میں گئے ہو، آپ نے اگر تھوڑا اثر بھی گزارا ہے تو کتنا مشکل میں گزارا ہے. کتنا بھی مشکل میں گزارا ہو آپ کو تو یہ تو پتہ ہے میری خلاصی ہے. یہ شفاعت کا نظریہ یہ بالکل باطل نظریہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جگہ یا ایھا الذین آمنو، یہاں تو کامن اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا ہر کسی کے لیے. نفس عن نفس دونوں اس میں نکیرہ ہیں، کوئی بھی نفس کسی نفس میں کام نہیں آئے گا. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے. اب جو میں نے تمہیں حصہ دیا ہے اس میں سے خرچ کھلا رکھو، اس کو خرچ کرتے رہو. من قبلی، اس سے قبل، ان یاتی یوم، کہ ایک دن ایسا آ جائے، لا بیع، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی اس کے اندر. یہاں تو بڑے کام نکالتے ہو مال دے کے، سارے کام تمہارے پورے ہو جاتے ہیں. لا بیع، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. فیہ ولا خلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. ولا شفاعہ، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی. اب بتائیں آپ قرآن کی یہ والی بات لیں گے یا وہ والی بات لیں گے؟ آپ کے اعمال آپ کی شفاعت کریں گے. وہ آئیں گے ساتھ میں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ کہ اے اللہ یہ اعمال ہیں، یہ میں ہوں، میرے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا، میں ہوں جھوٹ، میں ہوں سچ. اعمال کے ترازو وہاں پر رکھے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اعمال تولنے کے بعد جنت والے جنت میں رہیں گے، دوزخ والے جنت میں آ جائیں گے. تو بھائی اعمال تولنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ مجھے سے یہ سمجھا دیا جائے. وہ میزان لگانے کا، یوم الحساب کا مقصد ہی کیا تھا؟ اگر شفاعت سے کام چلانا تھا تو شفاعت تو ویسے ہی ہو جاتی. اتنا بڑا سسٹم کرنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا تھی؟ کیا ہے 31 کے اندر؟ اللہ کی سنت تو یہ ہے بلا من کسب سیئہ واحاطت بہ خطیئہ فاولئک اصحاب النار. جس نے بھی کوئی گناہ کا عمل کیا اور اس کی گناہ نے، اس کی خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ دوزخ والا ہے. ختم بات، یہ فیصلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اعمال کے بعد بھی، اعمال کے علاوہ اللہ کے فضل سے آپ جنت میں جاؤ گے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. یہ میں ساری باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آج ہی. کہتے ہیں وہ ایک روایت ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے فضل کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. وہ عیسائیت والا کانسیپٹ، گاڈ از مرسی. اللہ کی رحمت سے آپ دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اور اللہ کے غضب سے آپ دوزخ میں جائیں گے. ارے بھائی غضب تو اس کو آتا ہے جس کو علم غیب نہیں ہوتا. غصہ اس کو آتا ہے جس کو علم غیب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس بارے میں جانتا ہی نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے. اچانک سچویشن پیدا ہوتی ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے. اسی کو غضب کہتے ہیں نا. غصہ کس کو آتا ہے؟ جس کو آگے والے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے. اچانک سے سامنے معاملہ آ گیا، اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا. اچانک سے اس کے لیے بڑی تعجب والی چیزیں، وہ خوش ہو گیا. یہ جذبات آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں. غضب کا مطلب جہاں قرآن میں آیا ہے وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جذبات غالب آ رہے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو غصہ آ رہا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قانون خداوندی اپنے جوش میں آ گیا ہے، اور جو اس نے عمل کیے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے اوپر غضب ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ جذبات کے ساتھ ہے اور اس کو غصہ آ رہا ہے. یہ تو وہی کانسیپٹ ہے جو انسانوں کے تراشیدہ ہیں. گاڈ از مرسی، اللہ کی رحمت سے آپ جنت میں جائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے عمل سے آپ جنت میں جاؤ گے. ولا يقبل منها شفاعہ، پورے قرآن میں کہیں بھی کسی انسان کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھیں. ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی شفاعت اس دن قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، عدل کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان موازنہ کر دینا، برابری کر دینا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے اعمال کے برابر رکھ کے کوئی چیز لے لی جائے. جیسا آپ نے عمل کیا ہوگا آپ کو اس عمل کا بدلہ ویسے ہی دیا جائے گا.
آپ اپنے عمل کے بدلے میں کوئی دوسری چیز اس کے برابر کر کے نہیں دے سکتے کہ میں نے یہ تو نہیں کیا لیکن میں نے یہ کیا ہے، آپ یہ رکھ لیجئے اور میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی کبیرہ گناہ کیے تو آپ کو اس کا حساب دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں عدل و انصاف، ورنہ تو یہ ظلم ہو جائے گا، کسی کا حق دیا کسی کا حق نہیں دیا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، دیکھیں 4 باتیں اس میں فرمائی ہیں، اور نہ ہی وہ کسی خارجی مدد کیے جائیں گے، جو مدد ہوگی ان کی اپنی ذات کی طرف سے ہی ہو رہی ہوگی، ان کے اعمال کے ذریعے ہو رہی ہوگی، کوئی خارجی مدد نہیں دی جائے گی ان کو۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، بیٹے نے جرم کیا باپ نے آگے مدد کر دی، خارجی مدد سے وہ اپنی جان چھڑا لیتا ہے۔ باپ کے تعلقات ہیں، دنیا کے تعلقات بناتے بناتے آخر میں تعلقات بنا لیے، کہتے ہیں محمد کی امت سے ہوں، دوزخ میں جا سکتا ہوں۔ اس میں تو بڑی بڑی قوالیاں بھی ہیں، نعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں۔ سارے نبی تھے در کے سوالی بھی ہے نا موجود، جس کے در پہ سارے نبی سوالی ہیں، تو اس کا جب میں سوالی بنتا ہوں تو میرے پاس تو کوئی ایسا ضرر نہیں آ سکتا، میں کوئی بھی عمل کروں میں تو جنت میں جاؤں گا۔ روایتیں بھی گھڑ لی ہیں اس کے اوپر، مسلم احمد کی روایت بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نہیں کہا بھائی ایسی کوئی بات، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ مجھے تمہارے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، ہاں تمہارے دنیا میں لگ جانے کا خوف ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی امت تو مشرک ہو ہی نہیں سکتی، بات ہی ختم ہو گئی، اب آپ کیا بحث کرو گے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، دنیا کا کوئی بھی مشرک اپنے آپ کو مشرک شمار نہیں کرتا۔ قیامت کے دن جا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمارے رب، اللہ کی قسم ہمارے رب کی، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ دوبارہ سنیے، قیامت کے دن واللہ ربنا، اور اللہ کی قسم ہے ہمارے رب کی، ما کننا مشرکین، ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، تم دیکھو تو صحیح اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ گھڑا کرتے تھے آج وہ سب ختم ہو گیا۔ تو کیا مشرک بھی اپنے آپ کو مشرک کہے گا؟ جو شرک سے محبت کرتا ہے وہ کیا شرک کو برا کہے گا؟ شرک کو برا تو وہ کہتا ہے جو شرک کو سمجھتا ہے کہ شرک ہے، مشرک کو بولتا ہے مشرک ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو خارجی طور پر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ 4 باتیں آپ یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں۔ یہ بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہے نا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ذہن سے وہ تمام جھوٹی امیدیں، جھوٹے آسرے، وہ سب ختم ہو جانے چاہیے۔ پہلی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ یہ ثابت کریں کہ میں کسی نبی کا بیٹا ہوں تو نبی کا بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا، بلکہ روایت حدیث کے اندر جو باتیں آتی ہیں نا قرآن کے مطابق وہ تو پیش ہی نہیں کرتے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول سے بیان کیا گیا ہے، میں اس میں اللہ کے رسول کا نام بھی لے رہا ہوں، بات بالکل حق ہے، کہتے ہیں کہ اے عائشہ دنیا میں جو چاہیے مجھ سے لے لو، اللہ کے پاس میری کوئی چلنے والے نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو پہلی بات، کوئی نفس دوسرے نفس کے بدلے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی نفس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس کے معاملات، اس کے اعمال کے بدل میں کوئی دوسرا عمل نہیں لیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، بڑا مین پوائنٹ بتا رہا ہوں، اس کے جو برائیاں ہیں اس کے بدلے میں کوئی دوسرا عمل نہیں لیا جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں نے دنیا کے اندر زنا کیا، میں نے دنیا میں قتل کیا اور میں نے ساتھ میں یہ نیکی بھی کی تھی، آپ یہ نیکی لے لو میرا یہ والا گناہ بخش دو، نہیں، آپ نے گناہ کیا ہے اس کے بدلے میں کوئی عدل نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیے گا۔ آپ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے وزن کر کے پیش کر دینا، کہ تول لو اس کو وزن کر کے پیش کر دو، نہیں، جو گناہ کیا اس کا عمل ملے گا۔ چوتھی بات، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، خارجی طور پر آپ کو کوئی ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔